زمین کو آباد ہوئے 1000 برس بیت چکے تھے۔ گھر بستیوں میں اور بستیاں شہروں میں تبدیل ہو رہی تھیں، جبکہ دلوں میں تاریکی چھا رہی تھی۔ شرک کی آندھیاں چلنے لگی تھیں، معبودوں کے نام تراشے جانے لگے تھے۔ انسان یہ بھول چکا تھا کہ اس کا خالق کون ہے۔ اس تمام تاریکی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک نور بھیجا۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اللہ کا یہ نور دنیا پر آتے ہی اپنی روشنی بکھیرنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کی تاریکی میں، درد کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور وہی تمہارا پروردگار ہے۔ یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہو، یہ نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی مصیبت میں تمہیں بچا سکتے ہیں۔ لیکن قوم کہاں سننے والی تھی، ہنسنے لگی، مذاق اڑانے لگی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آپ کی قوم طاقتور اور خوشحال تو تھی، مگر دلوں پر پردے پڑ چکے تھے۔ بت پرستی خون کی طرح رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ حق کی دعوت کے بدلے طنز اور انکار مل رہا تھا، اور غرور کی انتہا یہ تھی کہ کہنے لگے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ارے ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک انسان ہی سمجھتے ہیں۔ اگر تم اتنے سچے ہو تو اپنے رب سے ہمارے لیے عذاب طلب کرو۔ بس پھر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے غرور اور کہکہوں کے پیچھے ایک بہت بڑا عذاب تیار ہو رہا تھا۔ 950 سال کی محنت کے بعد جب طنز، مذاق اور کہکہوں کے سوا اور کچھ نہ ملا، تو جناب نوح اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو دل بھر آتا ہے، اور لرزتی ہوئی آواز میں یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، ان سب میں اب کوئی بھی ایسا نہیں جو ایمان لے آئے۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اب زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا دیتے ہیں۔ یہ وہ التجا تھی جس نے فیصلے کی گھڑی کو حرکت دے دی۔ پھر زمین و آسمان کے مالک نے ایک حکم دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح ہماری نگہبانی میں ایک کشتی بناؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب تقدیر نے کروٹ بدلی اور نوح علیہ السلام نے زمین کے ایک خشک حصے پر کشتی کے منصوبے پر کام کرنے کا آغاز کیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام پہاڑوں کے دامن میں ایک خشک زمین پر کشتی تیار کر رہے ہیں، تو وہ مذاق اڑانے لگے، ٹھٹے کرنے لگے، ہنسنے لگے۔ تو نوح علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور جواب دیا کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو، جبکہ کل تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ جب زمین کی فضا بدلنے لگی، بادل گرجنے لگے، ہوائیں بے قرار ہونے لگی، حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ تنور کے اندر سے بھی پانی ابلنے لگا۔ تو جناب نوح نے پہچان لیا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ اسی اثنا میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو آیا۔ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے کشتی کی طرف آنے لگے، نہ کوئی دھکم پیر، نہ شور شرابہ، سبھی کے سبھی حکم الہی کے تابع اپنی منزل پر پہنچ رہے ہیں۔ تو اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اے نوح ہر جانور کے جوڑے کو اپنی اس کشتی میں سوار کر لو۔ روایات میں آتا ہے کہ سینکڑوں سال کی تبلیغ کے بعد صرف چند لوگوں نے ہی حق کو قبول کیا تھا۔ جناب نوح نے ان کو بھی کشتی میں سوار کیا، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب آسمان پھٹ پڑا، زمین ابل پڑی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہر طرف بس پانی ہی پانی ہے۔ اسی ہنگامے میں جناب نوح کی نظر
اپنے بیٹے پر پڑتی ہے جو پہاڑ کی چوٹی کی طرف جا رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، آؤ ہماری اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ آج اس کے سوا بچنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ یہ پہاڑ مجھے اس طوفان سے بچا لے گا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ایک موج اٹھی اور جناب نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ طوفان اپنی شدت کی انتہا پر تھا، پہاڑ پانی کے نیچے چھپ چکے تھے، رات اور دن کی پہچان مٹ چکی تھی اور ہر لہر یوں اٹھتی تھی کہ گویا آسمان سے ٹکرا کر آ رہی ہے۔ ہر طرف خوف پھیلا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے تمام حق پرستوں کا خوف دور کرنے کے لیے انہیں سکون عطا کیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام زمین پر اترے اور ایک سجدہ ادا کیا، شکر کا سجدہ اپنے رب کے حضور کہ جس نے ایمان والوں کو بچا لیا اور ظلم کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دی۔ ہوا صاف ہو گئی، فضا مہکنے لگی، زمین ایک نئے مستقبل کے لیے تیار ہوئی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے فرمایا، اے لوگو، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نیا اذن ہے، اب یہاں پر زندگی بھی نہیں ہوگی اور عبادت بھی نہیں ہوگی۔ اور یوں انسانیت کو ایک ابدی سبق دیا گیا کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ اسے ہر طرف سے گھیر لیا کرتی